السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے اچھے اچھے ساتھیوں، خوش آمدید۔ جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں یہ ہے ایک ہستی ہساتی کہانی، اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے گھر کی بھی کہانی ہو۔ کہانی کا عنوان ہے بھائی جان کا جوتا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے اشتیاق احمد نے۔ اشتیاق احمد نے بہت ہی مزیدار کہانی اور ناول لکھے ہیں بچوں کے لیے، پڑھیے گا آپ بھی۔ ہم گھر میں سب سے زیادہ بھائی جان سے ڈرتے ہیں۔ میں نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا، اس میں میری چھوٹی بہن بھی شامل ہے۔ بھائی جان سے ڈرنے کی وجہ یہ ہے: ایک، وہ ہمیں ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، رکے بغیر ڈانٹتے چلے جاتے ہیں، اگر درمیان میں کوئی انہیں ٹوک دے تو اسے بھی ڈانٹ دیتے ہیں۔ نمبر دو، انہیں 1 منٹ پہلے کی بات بھی یاد نہیں رہتی۔ نمبر تین، دھڑا دھڑ محاورے بولتے ہیں۔ ان کی کمزور یادداشت ہمارے لیے ہمیشہ بوکھلاہٹیں اور جھنجھلاہٹیں لاتی ہے، اور گرمیوں کی چھٹیاں تو قیامت بن کر آتی ہیں۔ سارا دن جو گھر میں گزارنا پڑتا ہے، یقین کیجئے ہم سارا سال رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سال گرمیوں کی چھٹیاں نہ ہوں، کیونکہ سارا دن گھر میں رہ کر بھائی جان کی جھڑکیاں سننا بہت مشکل کام ہے۔ آپ 2-4 دن کے لیے ہمارے ہاں مہمان بن کر آ جائیں، کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھاگتے نظر آئیں گے، لیکن ہمارا مہمان بننے سے پہلے ذرا نمونہ ملاحظہ فرما لیں۔ صبح کا وقت تھا، میں گھر میں چاکلیٹ کا پیکٹ لیے داخل ہوا۔ بھائی جان دیکھتے ہی چلائے، ہائے تم صبح صبح کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہے ہو؟ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اسکول کا کام صبح سویرے ہی شروع کر دیا کرو، مگر تم ہو کہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتے ہو۔ مجال ہے جو تمہارے کان پر جوں تک رینگ جائے، ٹس سے مس تک نہیں ہوتے۔ اور یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ہائے یہ چاکلیٹ کھانے کا کون سا وقت ہے؟ بھائی جان آپ نے، چھوٹی بہن نے کہنا چاہا۔ خاموش، چونٹی کے بھی پڑ نکلنے لگے۔ تم سے کس نے کہا ہے بڑوں کی بات کاٹو؟ امی جان دیکھ رہی ہیں، اب یہ بھی میرے آگے زبان چلانے لگی ہے۔ امی جان ہی کیا، سبھی مسکرا رہے تھے، اور ایسے موقعوں پر وہ صرف مسکرانے کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے؟ بھائی جان کسی کو بولنے کا موقع دیں تب نہ، ان کی تو عادت ہے کہ بے تکان بولتے چلے جاتے ہیں۔ لاؤ یہ چاکلیٹ کا پیکٹ مجھے دو اور بیٹھ کر اسکول کا کام کرو۔ خبردار جو دوپہر سے پہلے اپنی جگہ سے ہلے بھی۔ شاہدہ کو بھی اپنے ساتھ بٹھاؤ، یہ حساب میں بہت کمزور ہے، اسے حساب سکھاؤ، سمجھے؟ خبردار جب تم نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا۔ انہوں نے چاکلیٹ کا پیکٹ میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ میں بھیگی بلی بنا اپنی میز پر جا بیٹھا اور اسکول کا کام کرنے لگا۔ شاہدہ بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ بھائی جان امی سے باتیں کرنے لگے۔ باجی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ بے خیالی میں بھائی جان کا ہاتھ جیب میں رینگ گیا۔ انہوں نے چاکلیٹ نکالی اور اسے کھول کر کھانے لگے۔ اب جیسے انہیں ہوش سا آ گیا۔ ارے وہ چلائے۔ جی بھائی جان، میں نے گھبرا کر کہا، کیونکہ وہ ارے ایسے مجھے ہی کہہ سکتے تھے۔ میں نے تمہیں چاکلیٹ کا پیکٹ لانے کو کہا تھا، کہاں ہے وہ جی وہ آپ کے ہاتھ میں۔ کیا؟ یہ پیکٹ جو میرے ہاتھ میں ہے؟ ارے اوہ، یعنی ان سے کوئی بات نہ بن سکی۔ سب بے اختیار ہنسنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دراصل انہوں نے مجھے چاکلیٹ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ دوپہر کو امی جان نے ان سے کہا، اظہر اور شاہدہ صبح اسکول کا کام کر رہے ہیں صبح سے، انہیں بلا لو، کھانا میز پر لگایا جا چکا ہے۔ انہیں پڑھنے دیں امی، بھوک لگے گی تو خود ہی آ جائیں گے۔ وہ خود کیسے آئیں گے؟ انہیں تو تم نے حکم دے رکھا ہے کہ میز سے نہ ہلیں۔ میں نے حکم دے رکھا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولے۔ ہاں، اوہ مجھے خیال نہیں رہا۔ یہ کہہ کر وہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے، کان کھول کر سن لو، تمہیں کھانا کھانے کے لیے صرف 15 منٹ دیے جاتے ہیں۔ ان 15 منٹوں میں تمہیں ہاتھ بھی دھونے ہیں، کلی بھی کرنی ہے اور کھانا بھی کھانا ہے۔ مطلب یہ کہ ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے لیے علیحدہ کوئی منٹ نہیں ملے گا۔ 16ویں منٹ میں تم دونوں پڑھنے کی میز پر نظر آؤ گے، سمجھے؟ انہوں نے سمجھے کو زوردار لہجے میں کہہ کر ہمیں اس بری طرح گھورا کہ ہماری جان ہی نکل گئی۔
ہم دونوں تیزی سے باتھ روم کی طرف بھاگے۔ وہاں ابا جان پہلے ہی ہاتھ دھو رہے تھے۔ ابا جان پہلے ہمیں ہاتھ دھونے دیجیے۔ کیوں؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ صرف 15 منٹ ملے ہیں، میں نے انہیں بتایا۔ اوہ، مجھے افسوس ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف ہٹ گئے اور ہم آدھ منٹ کے اندر ہاتھ دھو کر کلی کے لیے منہ میں پانی لیے ہی کھانے کی میز کی طرف دوڑے۔ ہمارے منہ پھولے ہوئے تھے۔ بھائی جان بولے، یہ تمہارے منہ کس خوشی میں پھولے ہوئے ہیں؟ تم کس بات پر پھولے نہیں سما رہے ہو؟ بڑی مصیبت تھی، ہم کیسے بول سکتے تھے؟ آخر اس پانی کو نگلنا پڑا۔ جی، منہ میں کلی کا پانی تھا۔ یہ کلی کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ انہوں نے بری طرح گھورا۔ جی، وہ 15 منٹ میں فارغ ہونا ہے نا، اس لیے میں ہکلایا۔ چلو بیٹھو، اور یہ دیکھو، یہ تم نے ہاتھ دھوئے ہیں؟ تمہاری 10 انگلیوں میں سے 3 انگلیاں خشک رہ گئی ہیں اور شاہدہ کی 7 انگلیوں کو پانی لگا ہی نہیں۔ تو ہمیں 1 منٹ اور دے دیں، میں بولا۔ ہرگز نہیں، دوبارہ دھو کر آؤ۔ ہم واپس غسل خانے کی طرف دوڑے۔ ابا جان ہاتھ دھو کر فارغ ہو چکے تھے اور اب باجی دھو رہی تھی۔ ابا جان ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور بولے، اب کیا ہوا؟ ہاتھ ٹھیک سے نہیں دھلے؟ بیٹی، ذرا انہیں پہلے دھو لینے دو، تمہارے بھیا ان پر سوار ہیں۔ اور آخر کار ہم کھانے کی میز پر آ بیٹھے اور کھانے کو بغیر چبائے تیزی سے نگلنا شروع کر دیا۔ خطرہ تھا کہ کہیں 15 منٹ پورے نہ ہو جائیں، جبکہ میز پر کھوئے کی بنی ہوئی کھیر بھی موجود تھی۔ آندھی اور طوفان کی طرح روٹیوں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد ہمارے ہاتھ میٹھے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ بھائی جان کی تیز آواز کانوں پر بم بن کر گری۔ 15 منٹ ختم ہونے میں صرف 30 سیکنڈ باقی ہیں۔ کوئی بات نہیں بھائی جان، ہم 30 سیکنڈ میں ہی کھیر کھا لیں گے۔ اور بعد میں ہاتھ دھونے کے لیے وقت کہاں سے لاؤ گے؟ ہرگز نہیں، فوراً اٹھو، ہاتھ دھو کر پڑھنے کی میز پر پہنچو۔ سخت غصہ آیا۔ دل ملاتے ہوئے اٹھے اور کھیر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے غسل خانے میں چلے گئے۔ وہاں سے پڑھنے کی میز پر آئے۔ ایک لفظ بھی پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے میٹھی میٹھی کھیر گردش کر رہی تھی اور جی بے تحاشا چاہ رہا تھا کہ اڑتے ہوئے کھانے کی میز پر پہنچ جائیں اور اپنی اور بھائی جان کے حصے کی کھیر چٹ کر جائیں۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ بھائی جان کی کسی بات پر بھی گھر کا کوئی شخص اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں سب اختیار ملا ہوا تھا۔ آخر باجی کو ہم پر ترس آ گیا۔ جوں ہی بھائی جان ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم گئے، انہوں نے جھٹ پٹ 2 پلیٹوں میں کھیر ڈالی اور ہمیں تھما دی۔ ساتھ ہی آہستہ سے بولی، میز کے نیچے رکھ کر کھانا۔ ہم نے پلیٹیں میز کے نیچے کر لیں، لیکن ابھی ایک ایک چمچہ ہی کھا سکے ہوں گے کہ بھائی جان تولیے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ہماری طرف آ گئے۔ ہمارے ہاتھ میز کے نیچے ہی رہ گئے۔ یہ تم میز کے نیچے ہاتھ کیے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ جی کچھ نہیں۔ تو ہاتھ باہر کیوں نہیں نکالتے؟ اور یہ کیا، تم نے ابھی تک کام شروع نہیں کیا؟ جی بس ابھی شروع کرتے ہیں، میں بولا۔ تو کرو نا، کرتے کیوں نہیں؟ جی بس ابھی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، وہی تو کہہ رہا ہوں، کرو شروع۔ جی ہاں، کرنے لگے ہیں۔ میری مصیبت مجھے آواز دے رہی تھی۔ آخر بات کیا ہے؟ تم بار بار یہی جملہ دہرا رہے ہو اور کام شروع نہیں کرتے۔ تمہارے ہاتھ بھی ابھی تک میز کے نیچے ہی ہیں۔ یہ میز کے نیچے کیا کر رہے ہیں؟ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ چلو میز کے نیچے سے ہاتھ نکالو۔ وہ بولتے چلے گئے۔ ہاتھ باہر نکالنے ہی پڑے۔ جب ہاتھ باہر نکلے تو پلیٹیں کیسے نیچے رہ سکتی تھیں؟ وہ بھی ساتھ ہی باہر نکل آئیں۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ کھیر اڑ رہی ہے اور میں نے تم سے کہا تھا کھانا کھانے کے لیے صرف 15 منٹ کی مہلت دی جاتی ہے، کیونکہ تم نے مقررہ وقت میں کام انجام نہیں دیا۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ رات کے کھانے تک منہ میں گھنگریاں ڈالے بیٹھے رہو اور صرف کام کرتے رہو۔ آج تمہیں شام کی چائے بھی نہیں ملے گی۔ لو جی، کھیر کے لالچ نے ہمیں شام کی چائے سے بھی محروم کر دیا۔ امی جان، ابا جان اور باجی نے دبے لفظوں میں کہا بھی کہ ہمیں چائے پینے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اپیل نامنظور کر دی گئی۔ بھائی جان نے بلند آواز میں کہا، میں اس معاملے میں کسی ایک کی نہیں سنوں گا۔ رات کے کھانے سے 1 منٹ پہلے ہمارے پاس آئے اور پوچھا، کتنے سوال کیے ہیں تم دونوں نے؟ کیا کیا کام کیا ہے؟ سارے دن کے کام کی رپورٹ رات کے کھانے سے پہلے لینا ان کی عادت ہے۔ جی میں نے 50 سوال کیے ہیں۔ انگریزی کے 3 اور اردو کے 4 مضمون لکھے ہیں۔ انگریزی کے 5 اور اردو کے 6 سبق یاد کیے ہیں،
میں مشین کی طرح بول اٹھا۔ اور تم نے؟ وہ شاہدہ کی طرف مڑے۔ جی میں نے 40 سوال کیے ہیں، انگریزی کے 3 اور اردو کے 5 سبق یاد کیے ہیں، انگریزی کے 6 اور اردو کے 8 مضمون لکھے ہیں۔ بس یا اور کچھ؟ جی بس، ہم دونوں ایک ساتھ بولے۔ اور محاورے؟ انہوں نے آنکھیں نکالیں، کیونکہ محاورے یاد نہ کرنا ان کے نزدیک خود پر ظلم تھا۔ جی ہاں، وہ بھی یاد کیے ہیں۔ بہت نالائق ہو تم دونوں، بالکل کوئی کام نہیں کرتے۔ ذرا اپنی رفتار بڑھاؤ، کل سے اس سے کم رپورٹ نہ ملے، سمجھے؟ جی ہاں سمجھ گئے، ہمارے منہ سے مری ہوئی آواز نکلی۔ اب تمہیں چھٹی، کھانا کھا کر سو جاؤ۔ انہوں نے گویا بہت بڑا احسان کیا۔ ان حالات میں اگر ہم بھائی جان سے ڈریں گے نہیں تو کیا آپ سے ڈریں گے جو اس مضمون کو پڑھ کر ہم پر ہنس رہے ہیں؟ ہم اس وقت بھی کھانا کھا کر سونے کی کوشش کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیاں کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ جب یہ مضمون شائع ہوگا اور بھائی جان کی نظروں سے گزرے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ساتھ ہی ایک اور بھی خیال آ رہا ہے، کاش کسی دن بھائی جان ہم سے یہ سوال پوچھیں، بتاؤ یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط؟ زبردست کا ٹھینگا سر پر۔ تو ہم فوراً جواب دیں گے بالکل غلط ہے، صحیح یہ ہے بھائی جان کا جوتا سر پر۔ اور یہاں ہوئی ہماری مزیدار کہانی ختم۔ زبردست کا ٹھینگا سر پر۔ اپنے امی یا ابا جان سے پوچھیے گا اس کا کیا مطلب ہے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔